جیل میں کی مجلس ملعون میں ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدعت ایجاد کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ تو مرزا صاحب نے فوراً کہا نہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدعت بدعت ایجاد کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ میں الصلاۃ خیر من النوم سیدنا عمر نے کیوں داخل کیے؟ کیا ان کو بدعت ایجاد کرنے کا اختیار تھا؟ سیدنا عمر ہو یا کوئی بڑے سے بڑی پرسنالٹی ہو، کسی کو اسلام میں بدعت داخل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کیٹیگوریکل مینشن کر دیا ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا فهو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی چیز داخل کی وہ مردود ہے، چاہے کوئی بھی کرے۔ تو یہ بہت بڑا جھوٹ بولا گیا خصوصاً حنفی۔ حالانکہ یہ حدیث پاک ہے، مشکات شریف میں حدیث کا نمبر ہے 5762۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ خلیفہ راشد امت مسلمہ کے محدث جن کی اقتداء ہدایت کا وسیلہ ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیں تو ان کا فعل کیسے بدعت ہو سکتا ہے؟ اب دوسری بات پر آ جاتے ہیں جو اس نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، یہ حضرت عمر فاروق نے داخل کیا ہے۔ تو میں حدیث پاک سے آپ کے سامنے وضاحت کر دیتا ہوں کہ الصلاۃ خیر من النوم یہ بدعت نہیں ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داخل نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں داخل ہوا تھا۔ یہ جس صحابی کو الہام ہوا تھا حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کو اذان کا الہام کیا گیا تھا، خواب آیا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن زید اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب آیا، میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب سنایا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں یہ خواب سچا ہے، لہٰذا اس وقت اذان شروع ہوگی۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینا شروع کر دی۔ فجر کے وقت نماز کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بلانے کے لیے جاتے تھے۔ ایک دن تشریف لے کر گئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ اس دن سے حضرت سعید بن مسیب، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ صبح کی اذان میں یہ جو کلمات ہیں یہ اس وقت شامل ہو گئے تھے۔ یہ اذان کے شروع ہونے کے بعد تھوڑے دنوں بعد، اذان کی مشروعیت کے تھوڑے دنوں بعد یہ جناب داخل ہو گئے تھے۔ یہ المسند الجامع امام دارمی کی، اس کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 303 ہے۔ اگر بعض روایات ایسی بھی ملتی بھی ہیں جس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے کہ انہوں نے جناب یہ الصلاۃ خیر من النوم اس میں ایڈ کیا تھا، تو پھر بھی اس کا بدعت ہونا ثابت نہیں بلکہ دین ہونا ثابت ہے، جو میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کی۔